بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مشہور اہل حدیث محقق توصیف الرحمن صاحب نے فضائل اعمال کے ایک رسالے فضائل ذکر میں موجود ایک واقعے کو لے کر یہ اعتراض کیا ہے کہ جی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے پاس بھی علم غیب تھا، حالانکہ شیخ توصیف الرحمن صاحب نے یہاں کذب بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے اور بڑی اونچی آواز میں اور گرج برس کر پہلے تو گراؤنڈ بنایا، لوگوں کا ذہن بنایا اور کیا کہا کہ وہ علم غیب جو خاصہ ہے اللہ عز و جل کا، اس کے بارے میں عقیدہ پیش کیا کہ یہ علم غیب ہمارے پیروں کو بھی ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ہے، ہمارے ولیوں کو بھی ہے۔ سنیے شیخ توصیف الرحمن صاحب نے کیا کہا۔ وہ علم غیب جو خاصہ ہے اللہ عز و جل کا، اس کے بارے میں عقیدہ پیش کیا کہ یہ علم غیب ہمارے پیروں کو بھی ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ہے، ہمارے ولیوں کو بھی ہے۔ جی تو شیخ توصیف الرحمن صاحب نے یہ گراؤنڈ بنانے کے بعد پھر فضائل ذکر میں موجود جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ واقعہ فضائل اعمال کا صفحہ نمبر 427 ہے، فضائل ذکر کا پہلا باب ہے اور اس کی حدیث نمبر 12 ہے۔ شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں، طبرانی کے حوالے سے انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعضی قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شیخ الحدیث صاحب نے ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ ابھی قریب ہی زمانہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو بالکل امی تھے، مگر قرآن شریف کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے۔ تو محترم ناظرین، اسی واقعے کو لے کر شیخ توصیف الرحمن صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دراصل عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے علم غیب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو علم غیب تھا۔ اور توصیف الرحمن صاحب نے کس طرح اس کو پیش کیا، پہلے آپ توصیف الرحمن صاحب کی بات سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ فضائل اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے، صفحہ اس کا 427 ہے۔ کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بالکل ان پڑھ تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا، حدیث رسول بیان کرتا، حدیث قدسی بیان کرتا، جھوٹی بات بیان کرتا تو فوراً کہہ دیتے تو نے قرآن کی آیت پڑھی، تو نے حدیث قدسی پڑھی، تو نے رسول کی حدیث پڑھی اور تو نے جھوٹ بولا، مجھے تمہارے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے، نور نکلتا ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو مولوی صاحب اور کیا ہے؟ اب کتاب کے اندر 4 چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ قرآن شریف کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث، یہ 4 اصطلاحی لفظ ہیں، علمی لفظ ہیں۔ جو علم حدیث کا جاننے والا ہے، کوئی علم حدیث کا طالب علم ہو تو اس کو معلوم ہے کہ یہ 4 علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، یعنی قرآن شریف کی آیت اس کا مطلب قرآن مجید ہے، اور حدیث قدسی اس سے مراد حدیث قدسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے ارشاد فرمائی اور وہ بات قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ حدیث قدسی ہے۔ ایسے ہی حدیث نبوی، یہ بھی اصطلاحی لفظ ہے، اور چوتھا لفظ ہے موضوع حدیث، یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے، ایک علمی اصطلاح ہے۔ موضوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے وہ روایت جو راوی من گھڑت جعلی اپنی طرف سے پیش کرے اور اس کو منسوب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یعنی یہ اپنی طرف سے من گھڑت جعلی جھوٹ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے،
اس کو حدیث کی اصطلاح میں موضوع حدیث بھی کہتے ہیں اور موضوع روایت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عام جھوٹ کو بھی موضوع حدیث کہتے ہیں۔ توصیف الرحمن صاحب نے یہاں یہ ڈنڈی ماری ہے کہ موضوع حدیث کا ترجمہ مطلق جھوٹ کر دیا۔ تو نے رسول کی حدیث پڑھی اور تو نے جھوٹ بولا۔ حالانکہ مطلق جھوٹ کو عربی میں کذب کہتے ہیں یا کذب کہتے ہیں، تو یہاں کذب مراد نہیں ہے، عام جھوٹ مراد نہیں ہے، یہ خاص علمی اصطلاح ہے، حدیث کی اصطلاح ہے۔ موضوع حدیث یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کا اطلاق عام جھوٹ پر نہیں ہوتا۔ تو یہ خود شیخ توصیف الرحمن صاحب کا جھوٹ ہے کہ انہوں نے موضوع حدیث کو عام جھوٹ کے معنی میں لیا، حالانکہ ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ اور جو آدمی حدیث کا طالب علم ہوتا ہے، جب حدیث شریف کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہمارے یہاں اہل سنت کے مدارس میں ایک رسالہ اس کو زبانی یاد کروایا جاتا ہے۔ اس کے اندر حدیث کی تعریفات اور حدیث کی قسمیں، یہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے اندر موضوع حدیث کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ موضوع وہ حدیث ہے جس کے راوی پر حدیث نبوی میں جھوٹ بولنے کا طعن موجود ہو۔ یہ تعریف یہ خیر الاصول کے اندر موجود ہے کہ یہ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں۔ پھر موضوع احادیث پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثلا ان کی حدیث کی کتابوں کی تقسیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 5ویں قسم وہ کتابیں ہیں جن سے موضوع حدیثیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے موضوعات ابن جوزی اور موضوعات شیخ محمد طاہر وغیرہ۔ تو میرے پاس موضوعات شیخ محمد طاہر موجود ہے، اس کا آپ کے سامنے صفحے کا عکس، پہلے صفحے کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو موضوع، اور دوسری بات یہ کہ آپ لغت کی کتاب اٹھا لیں، مثلا علم اردو لغت میرے پاس موجود تھی، میں نے اس کے اندر دیکھا کہ حدیث موضوع کا کیا معنی لکھتے ہیں، تو علم اردو لغت کے اندر حدیث موضوع کا معنی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ من گھڑت اور بناوٹی چیز جس کی حدیث جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو میرے بھائی شیخ توصیف الرحمن صاحب تو اپنے طور پر محقق ہیں، عالم ہیں اہل حدیث مسلک کے، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ موضوع حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقیناً انہیں معلوم ہے۔ یہ صرف سامنے والے بیٹھے ہوئے افراد کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے اہل حدیث عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے موضوع حدیث کا معنی کیا کیا؟ مطلق جھوٹ بولنا۔ جب اس کا معنی مطلق جھوٹ بولنا کر دیا، حالانکہ یہ خود جھوٹ ہے، موضوع حدیث کا معنی جھوٹ بولنا نہیں ہوتا۔ اب اس کا چونکہ انہوں نے ایک معنی متعین کر دیا کہ جی اس کا معنی ہے جھوٹ بولنا، اب آگے 2-3 واقعات انہوں نے بیان کر دیے کہ جی دیکھیے سائل نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ تبلیغ کے لیے ایک جماعت بھیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاریوں کی ایک جماعت بھیجی، پھر وہ جماعت شہید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر سائل نے جھوٹ بولا تھا تو عبدالعزیز دباغ کو تو بولنے سے پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیا محمد کو پتہ نہیں چلا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سائل نے کہا تھا تبلیغ کے لیے علماء کی ضرورت ہے، نبی نے قاریوں کی جماعت روانہ کی، وہ شہید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عبدالعزیز دباغ کو تو بولنے سے پتہ لگ گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، محمد کو کیوں پتہ نہ لگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب بات ہے یار، کیا سائل نے آ کر کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے موضوع حدیث پیش کر رہا ہوں اور آپ قاریوں کی جماعت بھیجیں؟ اس نے تو ایسا نہیں کہا تھا، اس نے تو واقعی جھوٹ بولا ہوگا۔ جب جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنے کو موضوع حدیث نہیں کہتے میرے بھائی، موضوع حدیث ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کا معنی ہے من گھڑت روایت، جعلی روایت، جھوٹی روایت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ تو سائل نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موضوع حدیث بیان کر کے نہیں کہا تھا کہ قاریوں کی جماعت بھیجیں۔ اس لیے یہ شیخ توصیف الرحمن صاحب کی دھوکہ دہی ہے، کذب بیانی ہے۔ اچھا، پھر اس کو بیان کرنے کے بعد شیخ توصیف الرحمن صاحب نے واقعہ افک بیان کیا
اور اس کے اندر کہا کہ دیکھیے جی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں، اور کبھی علی سے پوچھتے ہیں، کیا رسول اللہ کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومنوں کی لسٹوں میں شامل، اس پہ تہمت لگی، راتیں گزری، نبی کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں، بولنے والوں کو دیکھ کر رسول اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین نے جھوٹ بولا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی نہیں بولا تھا، انہوں نے تو آپس کے اندر ایک ماحول بنایا تھا، آپس میں ایک دوسرے کو بتایا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا تھا، موضوع حدیث بیان نہیں کی تھی۔ ان منافقین نے ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بولا تھا، موضوع حدیث بیان نہیں کی تھی۔ فضائل ذکر کے اندر موضوع حدیث کا تذکرہ ہے، مطلق جھوٹ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر شیخ توصیف الرحمان صاحب کا مطالعہ دیکھیے، تاریخ دانی دیکھیے، کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حضرت عمر سے پوچھا تھا، نہ ہی حضرت عثمان سے، میرے مطالعے میں کم از کم نہیں ہے، اگر کسی کے مطالعے میں ہو تو وہ حوالہ دے سکتا ہے۔ میرے مطالعے میں دو حضرات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، اور دوسرا حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا تھا۔ حضرت عمر حضرت عثمان سے پوچھا تھا، توصیف الرحمان صاحب کے علم میں ہوگا، یا کسی اہل حدیث بھائی کے علم میں ہو تو وہ حوالہ دے سکتے ہیں کہ جی فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے متعلق حضرت عمر سے بھی رائے لی تھی اور حضرت عثمان سے بھی رائے لی تھی، بہرحال میرے علم میں نہیں ہے۔ تو مختصر یہ کہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبدالعزیز دباغ کے لیے 4 الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کا فرق انہیں معلوم ہو جاتا تھا۔ قرآن پاک کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی، موضوع حدیث، اس کو وہ الگ الگ کر دیتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جھوٹ بھی پکڑ لیتے تھے، ان کے پاس کوئی جھوٹ پکڑنے والی مشین تھی کہ سامنے جو آدمی جھوٹ بول رہا ہو تو بتا دیتے تھے کہ تو جھوٹ بول۔ ہاں، وہ یہ ضرور فرق معلوم کر لیتے تھے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے جو آدمی پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور یہ جو آدمی پڑھ رہا ہے یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ جو آدمی پڑھ رہا ہے یہ حدیث نبوی ہے، اور فلاں آدمی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب موضوع حدیث یا جھوٹی روایت پیش کر رہا ہے۔ اور ویسے ایک عام تجربے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو مشکل پیش آئے، آپ خود بھی اس کا تجربہ آپ کو ہوگا کہ جو آدمی قرآن مجید کے ساتھ شغف رکھتا ہو، کثرت تلاوت کرتا ہو، اگر حافظ قرآن ہے تو پھر تو یقینی بات ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے، اگر حافظ قرآن نہیں ہے اور ناظرہ خواں ہے لیکن کثرت سے قرآن مجید پڑھتا ہے یا سنتا ہے، روزانہ 2 سپارے 3 سپارے 4 سپارے قرآن مجید پڑھتا ہے، یا قرآن کی تلاوت مستقل سنتا ہے جس میں ناغہ نہیں ہونے دیتا، اسی طرح احادیث کے درس میں بھی کثرت سے بیٹھتا ہے اور حدیث شریف بھی کثرت سے سنتا ہے، تو ایسے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یہ حدیث شریف نہیں پڑھ رہا، اور یہ عبارت حدیث شریف کی ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی نہیں ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، اس میں کوئی بہت بڑی پیچیدہ اور مشکل صورتحال نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خود ہوتا ہے، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ رمضان شریف میں تراویح ہوتی ہے اور امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو پیچھے جو کثرت سے قرآن مجید پڑھنے والے ناظرہ خواں ہوتے ہیں انہیں بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، غلطی نہیں نکال سکتے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پتہ چل جاتا ہے کہ امام صاحب قرآن مجید کی آیت کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، یا کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب حدیث شریف پڑھی جاتی ہے، مثلا حدیث قدسی ہے، تو اس میں بھی الفاظ سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث قدسی، اس لیے کہ اس کے اندر اشارات ہوتے ہیں، مثلا یا عبادی، اے میرے بندو،
پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے مراد حدیث قدسی ہے۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے، اس کو آپ چاہے ولایت کہیں، چاہے نور کہیں، چاہے کشف کہیں، چاہے کرامت کہیں، نام کوئی بھی آپ دے لیں، ورنہ یہ چیز کوئی اتنی پیچیدہ اور مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ فلاں آدمی کو جو قرآن کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو الگ الگ کر دے، یہ آدمی علم غیب جانتا ہے یا عالم الغیب ہے۔ میرے بھائی، جس بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا گیا، آپ وہ فضائل ذکر کے اندر وہ پڑھیں، حدیث شریف پڑھیں، اس کی پوری تشریح پڑھیں، کہیں دور دور تک بھی وہم و گمان میں یہ بات نہیں آتی کہ شیخ الحدیث صاحب اس سے علم غیب ثابت کرنا چاہتے ہیں عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ جی اس واقعے سے علم غیب ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تنقید کرنی چاہیے، بے شک آپ کریں تنقید، تعمیری تنقید ہو، اصلاح کی نیت سے تنقید ہو، اور تنقید کے اندر جھوٹ نہ بولیں۔ اب یہاں تو آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ جی عبدالعزیز دباغ جھوٹ پکڑ لیتے تھے، حالانکہ شیخ الحدیث صاحب نے تو الگ الگ کر کے لکھ دیا کہ عبدالعزیز دباغ 4 باتوں کو الگ الگ کر لیتے تھے، اللہ کی طرف سے انہیں معلوم ہو جاتا تھا، یعنی قرآن مجید کی آیت کو الگ کر دیتے تھے، حدیث قدسی کو، حدیث نبوی کو اور موضوع حدیث کو۔ تو موضوع حدیث سے مراد ایک اصطلاحی امر ہے کہ ہر جھوٹ کو آپ موضوع حدیث نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عصبیت سے بچائے، فرقہ پرستی سے بچائے، اور نفرت سے بچائے، اور اتحاد نصیب فرمائے، اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔